جی ہمارا جو کل سبق ہوا تھا وہ معول کے اعتبار سے ہی ایک مثال انہوں نے بیان کی تھی کہ معول کیا ہوتا ہے۔ معول کی تعریف پہلے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ معول اگر مشترک کی کوئی ایک معنی ظن غالب سے ترجیح پائے تو وہ لفظ معول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس معول پر یہاں پر مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس مال موجود ہے اور اس نے زکوٰۃ دینی ہے لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس قرض ہے تو پھر وہ قرض ادا کرے گا، قرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تو اس کو کیا کرنا ہے، زکوٰۃ اس سے پھر لی جائے گی۔ اب یہ جو بندہ ہے صاحب نصاب، جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، اب اس کے پاس مختلف مال موجود ہیں۔ مال اصلی بھی موجود ہیں، یعنی سونا چاندی بھی موجود ہے، درہم و دینار بھی موجود ہے، اسی طرح حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی اور سامان بھی موجود ہے، مثلا اس کی رہائش کے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر بھی موجود ہے، اس کی تین چار گاڑیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی اور سامان ہے، نقد پیسے نہیں ہے بلکہ سامان بھی ہے، نقد بھی موجود ہے سامان بھی موجود ہے۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم، قرض کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، جو ان مالوں میں سے آسان مال ہوگا نا، کہ جس سے قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے، تو اس مال سے اس کا قرض ادا کریں گے تاکہ مشکل نہ پیش آئے۔ تو اگر کسی کے پاس نقد رقم بھی موجود ہے سامان بھی موجود ہے تو دونوں میں سے جو آسان ہے وہ نقد ہے، کہ بندہ پیسے اٹھائے اور قرض ادا کر دے، اپنا لوٹا دے، تو یہ آسان ہے۔ برخلاف گاڑیوں کے، برخلاف دوسرے سامان کے، کہ اگر اس کے پاس جگہ ہے تو کیا کرے گا، اس کو مکان کو بیچ دے گا، پھر پیسے ملیں گے، پھر وہ پیسے اس کو دے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو جو آسان مال ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے، اس سے اس کا قرضہ ادا کریں گے، اس کے بعد اگر یہ صاحب نصاب بچتا ہے تو اب اس سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مال تھا، ان مالوں میں سے ایک مخصوص مال کی طرف اس کو کیا کر رہے تھے ہم، محتمل کو پھیر رہے تھے ایک احتمال کی طرف، کیونکہ اس کے پاس مال ہے۔ تو اب اس میں دو احتمال ہیں نا، کہ سامان بیچ کر قرض ادا کرے یا نقد کے ساتھ قرض ادا کرے، تو اب ایک احتمال کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اب اس کے ساتھ اس کو ہم قرض ادا کریں گے، پھر اس سے زکوٰۃ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی پر امام محمد علیہ الرحمٰن نے تفریح بیان کی کہ جب شوہر نے اپنی بیوی سے نکاح کیا اور اس کے حق مہر میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ مقرر کیا کہ بھائی میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، میں آپ سے نکاح کے عوض 200 درہم آپ کو دوں گا، یا 52 تولہ چاندی دوں گا، یعنی جو نصاب ہے اس نے کیا کیا، نصاب جتنا حق مہر عورت کے لیے مقرر کیا۔ اب بندہ جو شادی کر رہا ہے شخص، تو اس کے پاس اب بکریوں کا نصاب بھی موجود ہے اور درہموں والا نصاب بھی موجود ہے، یعنی جانوروں والا نصاب بھی موجود ہے، اور جانوروں کے علاوہ جو پیسے ہے درہم ہے، درہموں والا بھی نصاب موجود ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے جانوروں والے نصاب اور درہموں والے نصاب میں سے جو آسان نصاب ہے وہ درہموں والا ہے، کیونکہ درہم وہ دے دے گا بس اس بیوی کو، یا پھر درہم کو ہم کنورٹ کریں چاندی کے اندر، اس کے پاس اس نے چاندی کا یہ تو چاندی دے دے گا، درہم بھی چونکہ چاندی کے ہی ہوتے ہیں تو وہ اس کو دے دے گا۔ برخلاف جانوروں کے، کہ جانوروں کے اندر کیا ہوگا، ان جانوروں کو بیچے گا، بیچنے کے بعد جو پیسے بچیں گے پھر وہ بیوی کو حق مہر کے طور پر دے گا۔ تو جانوروں کو بیچنے میں کیا کریں گے ہم، مشقت آئے گی، اس کو وقت لگے گا۔ جب درہم کہا ہے تو اب درہم اس کو دے دے گا، تو درہموں کے اندر اتنی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی، آسانی درہموں کے اندر ہے، مشکل جانوروں کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب
جب اس پر سال لوٹ کر آ گیا تو اب اس پر دو نصاب موجود تھے نا، بکریوں والا نصاب بھی موجود تھا، درہموں والا بھی نصاب موجود تھا۔ تو حق مہر جو ہوتا ہے وہ قرضہ ہوتا ہے، حقیقت میں حق مہر قرضہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس حق مہر کو جو کہ بطور قرضہ ہے، تو اس قرضے کو، اس حق مہر کو ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو نصاب بچتا ہے ہم اس سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اب اس کے پاس دو نصاب موجود تھے، جانوروں والا بھی نصاب موجود تھا، درہموں والا نصاب بھی موجود تھا۔ درہم اگر 200 ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس 200 درہم بھی موجود تھے اور جانور بھی موجود تھے جن پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی۔ تو اب اس کی جو ہے نا زکوٰۃ اس پر جو لازم ہوگی وہ صرف جانوروں پر ہوگی، درہموں پر نہیں ہوگی، کیونکہ درہم اس کا قرضہ اتارنا ہے اس کے درہموں سے۔ تو درہم دے دیں گے عورت کو، اس کی بیوی کو دے دیں گے کہ بھائی یہ آپ کا حق مہر ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھو۔ اب اس کے پاس بچہ ہے ایک نصاب، تو اب اس نصاب پر جو زکوٰۃ ہوگی، جانوروں والی جو زکوٰۃ ہوگی، وہ ہم اس سے زکوٰۃ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کل والا سبق تھا، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ عبارت راجی پیچھے سے پڑھنے اجازت دیں تو ایک پوچھ لیں، ایک سوال پیچھے سے جو ہوا تھا پہلے۔